السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی پیارے صحابی کا تعارف کریں گے جن کا نام سیدنا سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ ہے، جو بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے اور عالم فاضل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے، جنہوں نے حبشہ کی طرف فی سبیل اللہ ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، اللہم انجی سلمۃ بن حشام، الہی سلمہ بن حشام کو نجات دے دے، جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ موتا میں شریک ہوئے، جنہیں 14 ہجری کو سرزمین شام میں شہادت پا کر کامیابی و کامرانی نصیب ہوئی۔ حق کی آواز اور سلامتی کی لہر۔ تاریخ اسلام شاہد ہے کہ چند عظیم المرتب افراد ایسے ہیں جو حق کے داعی اور سرکشی کے سامنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے حق کی آواز کو قبول کرنے میں اور اسلام و سلامتی کی لہر کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے بڑی سراعت دکھلائی، جس کی ہمارے رسول مقبول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ ان سرخیل شہ سواروں میں سلمہ بن حشام بن مغیرہ مخزومی قریشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ یہ ابو جہل عمرو بن حشام کے بھائی تھے اور خالد بن ولید مخزومی کے چچا کے بیٹے تھے۔ ان کی کنیت ابو حشام تھی۔ سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ نے مکہ میں بہت پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس نے بہت پہلے قافلہ اول کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ عالم فاضل صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے تھے۔ ابو جہل گاہے بگاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ سے قرآن حکیم سنتا اور پھر چلا جاتا۔ نہ وہ ایمان لاتا اور نہ اطاعت اختیار کرتا، نہ ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا اور نہ کوئی خوف و خطر محسوس کرتا، بلکہ بسا اوقات وہ ایسی بات کہہ دیتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلی تکلیف ہوتی۔ پھر وہ اکڑفوں کرتا ہوا چلا جاتا اور اپنی شرپسندیوں پر پھولے نہ سماتا۔ شرارت کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ اپنے تئیں یوں خیال کرتا جیسے کوئی اہم اور قابل ذکر کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ابو جہل اپنی گمراہی میں مدہوش رہا اور بدبختی میں آگے بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ وہ اہل جہنم کا ساتھی بن گیا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے، اگر وہ شخص معاشی اعتبار سے معزز اور باوقار ہوتا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا، اسے برا بلا کہتا اور اسے مال و عزت میں ناقابل تلافی نقصان سے ڈراتا۔ اگر اسلام قبول کرنے والا کوئی کمزور شخص ہوتا تو اسے مارتا اور سرے بازار رسوا کرتا۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ اس کا حسب و نسب والا بھائی سلمہ بن حشام مسلمان ہو گیا ہے، تو اس نے اسے ڈرایا، دھمکایا اور اذیت دینے لگا۔ نہ اسے کسی کی عزت کا خیال رہا اور نہ رشتہ داری کا۔ وہ تو بہت بڑا مجرم تھا، بلکہ وہ حق و حقیقت اور دعوت محمدیہ کے خلاف برسر پیکار ہونے والا بہت بڑا جھگڑالو دشمن تھا۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی فہرست میں سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کے بیشتر رشتہ دار بھی سفر ہجرت پر روانہ ہوئے تھے۔ پھر یہ کچھ عرصہ بعد مکہ معظمہ لوٹ آئے، کیونکہ انہیں خبر پہنچی تھی کہ مکہ میں حالات بہتر ہو گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا تھا کہ قریش نے حق کی آواز کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن وہاں معاملہ اسی طرح جوں کا توں تھا۔ قریش اپنی ڈگر پر چل رہے تھے۔ مہاجرین نے جس طرح گمان کیا تھا وہ ایسے نہ تھے، بلکہ مشرکین نے ان اہل ایمان پر حملہ کیا، ان پر حالات تنگ کر دیے اور انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ سلمہ بن حشام رضی اللہ عنہ کو مکہ میں روک لیا گیا۔ ابو جہل نے انہیں بھوکا پیاسا رکھا، انہیں اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور کافروں نے اسے مہاجرین کے ساتھ مل کر مدینہ منورہ ہجرت پر روانہ نہ ہونے دیا۔